وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے مصطفیٰ اس مکے کی قسم اس لیے کہ تم اس میں رہتے ہو. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے ایک والد کی اور ایک ولد کی. نبی، اللہ نے نبی کی قسم، مکے کی قسم کھائی کیونکہ نبی اس میں رہتے ہیں، اور اللہ نے مکے کی قسم کھائی اس لیے کہ ایک والد اور ولد بھی وہاں رہتا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ تو ایک مشکل ہے نا، جہاں عظمت اہل بیت کی بات آئے گی وہاں علمی کوششیں تمام تر صرف کی جائیں گی کہ کسی طرح کوئی ایک اشارہ مل جائے اہل بیت سے ہٹ کر تو اس میں وہ ڈال دیا جائے. جی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ صافات. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ 3 آیتیں ہیں. اور ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا، ایک ذبح عظیم سے بدل دیا. تو کہنے لگے یہ ذبح عظیم سے مراد جنت کا وہ دمبا ہے جو وہاں کی گھاس کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ وہ عظیم الجثہ ہو گیا تھا. تو قرآن نے اسے عظیم کہہ کر حضرت اسماعیل کی جگہ بدل دیا. علی کو چھوڑ کر اگر کسی کو مانو گے تو شرمندہ ہو جاؤ. انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور ایک باپ اور ایک بیٹا بھی اسی شہر میں رہتا ہے. تو کہنے لگے جیسے وہاں کہا نا عظیم الجثہ، یعنی حضرت اسماعیل کی توہین کر گئے یہ کہہ کر. حضرت اسماعیل سے زیادہ عظیم ہے وہ معاذ اللہ. لیکن علامہ اقبال نے الجھن دور کر دی. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. جو قرآن مجید میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے وہ حسین ہے. انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور ایک والد اور ولد بھی وہاں رہتا ہے. تو کہنے لگے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کیونکہ مکے میں رہتے تھے، اس کا انکار نہیں کریں گے ہم. جب کبھی میرے بچوں جوانوں انبیاء کرام کی عظمت کی بات آئے گردن جھکا کر تسلیم کرو گے. جب کبھی اولیاء الہی کی عظمت کی بات آئے تسلیم کریں گے. تو والد سے مراد حضرت ابراہیم، ولد سے مراد حضرت اسماعیل. تو میں اس کا انکار نہیں کروں گا. علامہ ذیشان دجوادی نے بڑی حسین بحث کی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، مگر ہم اس سے ایک اور پہلو کی طرف توجہ چاہیں گے. ایک والد اور بھی ہے، ایک ولد اور بھی ہے جس کے بغیر مکے کا تصور نہیں ہے. وہ والد ابو طالب ہے اور وہ ولد علی ہے. اگر ہم حضرت ابراہیم بھی مراد لیں، تفسیر ہے، غور کر رہے ہیں، کسی کا انکار اور اقرار نہیں ہے، تفسیر پر غور ہو رہی ہے. اگر حضرت ابراہیم مراد لیں تو بھی حضرت ابو طالب ولد، بھئی میں جملہ کہوں گا تب بھی ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی نبی کے علاوہ والد سے مراد اگر حضرت ابراہیم کو لیا جائے تو پھر ولد حضرت ابو طالب ہیں، اس لیے کہ ولد ہونے کا اقرار سب سے زیادہ اگر کسی نے مکے میں کیا ہے، اور لفظ بہتر کرتا ہوں، ولد ابراہیم ہونے کا اگر اقرار کسی نے مکے میں کیا ہے تو حضرت ابو طالب نے کیا ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد میں جاتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی صلوات ہو. مسجد میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے. سب سے زیادہ حضرت ابو طالب نے اس جملے کو دہرایا ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد بنایا ہے.